کون سی رکاوٹیں ہیں کہ جو بالخصوص گھر کے ماحول کے اندر ہمیں ایک دوسرے کی حقیقی شناخت کو، آگاہی کو حاصل کرنے نہیں دیتی؟ جہاں تک ہم بات کر رہے تھے وہ مسائل جو ہمارے اور دوسروں کے ارتباطات کے میدان میں اکثر ہمارے ساتھ پیش آ سکتے ہیں، وہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں کو اس طریقے سے پہچاننے لگیں جس طرح کے وہ ہیں، اور اس پہچان کے میدان میں ہم کسی بھی قسم کی تحریف کا شکار نہ ہوں، ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں شناخت کے میدان میں تحریفات. صحیح. تحریفات کے لیے ہم نے کہا تھا کہ تحریفات وہ چیز ہے کہ جس میں ہم واقع یا کسی بھی چیز کے کو کم کر دیتے ہیں یا اس میں اضافہ کر دیتے ہیں. اب یہ جو تحریفات ہیں یہ بہت ساری چیزوں پر مشتمل ہیں، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہم ایک لسٹ پوری بیان کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم لوگوں کو پہچاننے میں غلطی کا شکار ہوتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو جو اس موضوع کے ماہرین ہیں، جو ماہرین نفسیات ہیں، انہوں نے کئی سالوں کی محنت کے بعد ان نتائج کو اخذ کیا اور ہمارے سامنے پیش کر دیا. ٹھیک ہے. ان میں سے ایک ہم نے جو بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم واقعات کو فلٹر کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں اور اس میں سے مثبت پہلوؤں کو جدا کر دیتے ہیں اور صرف منفی پہلوؤں کو اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں. دوسری چیز جو آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں اور وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور ہماری زندگی میں اس کا بہت گہرا تعلق ہے، لوگوں کو پہچاننے میں بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے، وہ ہے دو قطبی انداز میں سوچنا. اچھا، دو قطبی انداز میں کیسے سوچا جاتا ہے، یا یوں کہیں کہ دو انداز تفکر رکھنا. دو انداز تفکر اسے کہتے ہیں کہ دیکھیں، اگر ہم اس کی مثال یوں لیں کہ اگر ہم دنیا میں دیکھنا چاہیں کہ کتنے رنگ ہیں تو ہمیں کئی بڑی تعداد ملے گی رنگوں کی. بلو ہے، ریڈ ہے، گرین ہے، وائٹ ہے، بلیک ہے، بہت سارے رنگ ہیں دنیا میں، اور ہر رنگ کو ہم اسی کے رنگ سے دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں. لیکن کبھی کبھار ہمارا انداز زندگی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم سارے رنگوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، ہمارے نزدیک لوگوں کا صرف ایک ہی رنگ ہے، یا وائٹ یا بلیک. اس کو کہتے ہیں دو انداز تفکر، یعنی یا سب کچھ اچھا ہے میرے نزدیک یا سب کچھ برا ہے، بیچ کی چیز میرے لیے قابل قبول نہیں ہے. اچھا، یہ کیسے پیش آتا ہے، یہ سوچ ہمارے اندر کس طریقے سے جنم لیتی ہے؟ جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ اگر ایک انسان ہے، ایک پرسنالٹی ہے میرے سامنے ہے، اگر میں اس کو اچھا سوچنا چاہوں، اس کے بارے میں اچھا دیکھنا چاہوں، تو اس کو 100% اچھا ہونا چاہیے، یعنی اس کے اندر کوئی عیب مجھے قابل قبول نہیں ہے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اطراف میں بہت سارے ایسے لوگ زندگی گزارتے ہیں کہ جو کسی شخصیت کو بہت چاہتے ہیں، کسی شخصیت کو اپنے لیے آئیڈیل بناتے ہیں، لیکن محض معمولی سا ایک عیب دیکھتے ہی وہ فوراً اس شخصیت سے دور ہو جاتے ہیں اور فتویٰ صادر کر دیتے ہیں کہ یہ انسان برا ہے. یعنی اس کے جو دوسرے پہلو ہیں، مثبت پہلو اس کے اندر موجود ہیں، اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اچھا، وجہ کیا ہے، کیوں اس طرح سوچتے ہیں؟ کیونکہ ان کے ذہن میں بلیک اور وائٹ کے علاوہ کوئی تیسرا رنگ یا ان دو کا امتزاج، جسے ہم خاکستری رنگ کہتے ہیں، یہ ان کے ذہن میں ہے ہی نہیں. یہ کہتے ہیں یا تو انسان بہت اچھا ہے یا پھر انسان برا ہے، یا تو آپ کو کامیابی ملے گی یا آپ کو ناکامی ملے گی، بیچ کی کوئی چیز آپ کی زندگی میں موجود نہیں ہے. تو لہٰذا یہ کیا کرتے ہیں، جب بھی کوئی واقعہ ان کی زندگی میں پیش آتا ہے، جب بھی کوئی فرد ان کی زندگی میں ان کے سامنے آتا ہے، تو یہ اسی معیار پر اس کو پرکھتے ہیں. اچھا، یہ جو خصوصیت ہے یہ بعض ایسے لوگوں میں پائی جاتی ہے جو خود مرید ہوتے ہیں. خود مرید ہونا یعنی یہ کہ صرف اور صرف اپنی پوجا کرتے ہیں، صرف اور صرف اپنے آپ کو چاہتے ہیں اور اپنی شخصیت کو ہی ایک آئیڈیل شخصیت سمجھتے ہیں. لہٰذا اپنی آئیڈیل شخصیت کا ایک پیمانہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے، جو ان کے پیمانے پر پورا اترا وہ اچھا انسان، جو ان کے پیمانے سے مختصر سا ہٹا ہوا انہیں نظر آیا تو وہ بہت ہی زیادہ برا انسان ہے. لہٰذا ایسے لوگوں کی مثال ہم ان کی زندگی میں یوں ڈھونڈ سکتے ہیں. مثلا اگر وہ جب گفتگو کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ یا تو میں مرسیڈیز گاڑی خریدوں گا یا پھر میں کوئی بھی گاڑی نہیں خریدوں گا. یعنی یہ نہیں ہے
کہ نہیں اگر یہ گاڑی نہیں ملی تو میں دوسری گاڑی خرید لوں گا, اگر یہ کپڑا نہیں ملا تو دوسرا کپڑا خرید لوں گا. یا مثال کے طور پر کوئی نوجوان لڑکی ہے, وہ کہتی ہے کہ یا تو میں اپنے خالہ کے بیٹے سے شادی کروں گی یا میں زندگی بھر کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی. تو یہ کیا ہے, یہ انداز تفکر کیا ہے, یہ دو والا ہے. یا اس طرح ہوگا جس طرح میری مرضی ہے, اور اگر اس طرح نہیں ہوا جس طرح میری مرضی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دنیا میرے لیے ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, یہ جو کام ہے جو مجھے انجام دینا ہے, یہ اب کام میں کسی تیسری حالت میں مجھے انجام دینا اس کا قابل قبول نہیں ہے.